بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ سارے دکھ تین لفظوں پر آ کر ختم ہوتے ہیں: اللہ ہے نا۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ جو رشتے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا۔ شیطان اپنے ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں۔ ایک عربی عبارت کا خوبصورت ترجمہ ہے: اور جو دوست تم سے مخلص ہو کر محبت کرے، وہ تمہارے لیے انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے آزمائش سے، امتحان سے، درد سے، دکھ اور تکلیف سے، اور دو آنکھیں کم پڑ جاتی ہیں رونے کے لیے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ ایسا دروازہ بنیں جس میں خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنیں جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنیں جو تھکے ہوئے لوگوں کے سروں کو سہارا دے۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتیں، جنہیں آپ کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے اور جوانی بھی آپ ہی کی رہتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے: نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی، فقر و مفلسی داخل نہیں ہو سکتی۔ 100 بار کہا دل سے، چل بھول بھی جاؤ اس کو، 100 بار کہا دل نے، تم دل سے نہیں کہتے۔ والدین کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی فراموش نہ کریں۔ ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا تو اس نے اپنے خاوند کا کوٹ الماری میں لٹکا دیا۔ وہ گھر کی ضرورت کے پیسے اس کوٹ کے جیب میں ڈال دیتی۔ جب بھی اس کے بچے پیسے مانگتے تو وہ ان سے کہتی کہ ابو کے جیب میں سے نکال لو۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے کبھی بھی اپنے ابو کو فراموش نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔
اپنی خواہشوں کو اپنے قدموں سے کبھی آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر آنسو مت بہاؤ۔ سنو سمندر کی شوخ لہروں، ہوائیں ٹھہری ہیں تو تم بھی ٹھہرو۔ وہ دور ساحل پر ایک بچہ ابھی گروندے بنا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر کرنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم نے بڑا سفر طے کیا ہے، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ جب کوئی مخلص ملے تو اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے، نہ کہ اس پر تجربے شروع کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بن مانگے ہی سب ملے گا۔ اے شہنشاہ، مجھے عشق کی خلط سے سرفراز فرما اور تیری راہ توحید سے ایک گھونٹ پلا۔ میں آپ کے آستان عالی پر دن رات سائل بن کر حاضر رہتا ہوں، اپنے لطف و کرم سے مجھے کسی دن آسودگی عطا فرما۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ آوارگی کے سارے حوالوں کو کھلا چھوڑ، صحرا کی یاد میں پاؤں کے چھالوں کو کھلا چھوڑ۔ کرتی ہے تو کرنے دے ہواؤں کو شرارت، موسم کا تقاضا ہے کہ بالوں کو کھلا چھوڑ۔ ہر عزت دار دوسروں کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ کبھی کبھی اپنی فکر خود بھی کر لیں، اپنے آپ سے محبت کریں، کبھی خود کو بھی پروٹوکول دینا چاہیے، کبھی ایک اچھی سی چائے بنائیں اور سب سے خوبصورت کپ میں ڈالیے اور گھر کے کسی حسین گوشے میں بیٹھ کر انجوائے کریں۔ آزمائش شرط ہے، بہت اچھا لگے گا۔ قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں تاکہ کسی قبر پر پاؤں نہ پڑ جائے، لیکن زندگی میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے جذبوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کسی کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ انسان اپنی تکلیف کا اظہار رو کر کرے۔ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا تو پھر ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، کیونکہ وہ ذات عدل کرتی ہے۔ اب سے باتوں کو بھول جانے کی عادت ڈال لیں، ہر بات یاد رکھ کر اپنے ذہن کو کباڑ خانہ نہ بنائیں۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ویسے ہی ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھونٹی پر لٹکی خواہشوں کی گٹھلی سے بھاگ رہا ہے۔ تکلیف دہ آنسو وہ نہیں ہوتے جو آنکھوں سے نکلیں اور چہرے کو دھو ڈالیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں
جو دل سے نکلیں اور روح کو زخمی کر ڈالیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ والدین کا سایہ اولاد کے لیے دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صرف والد ہی نہیں بلکہ ماں کے سائے کے بغیر بھی اولاد یتیم ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور والد کی محبتوں کے بغیر دنیا ایک ویرانے سے کم نہیں۔ ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار۔ آغاز میں اللہ تمہارا صبر آزمانے کے لیے کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے اگر آج تو میرے تھوڑے دینے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمالوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہیں، تبھی وہ تڑپ بڑھا کر تمہیں خود کے قریب کر رہا ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ کے اپنے راستے خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ بھی اٹھا لینا۔ پریشان مت ہوں، اللہ آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کے بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ دعا نظر تو نہیں آتی مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے، اور میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔